اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد۔ کیسے ہیں آپ؟ میں آج پھر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک نئی کتاب کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج میں جس کتاب سے اور جس شخصیت سے آپ کو متعارف کرواؤں گا وہ شخصیت ہے سید مبارک شاہ مرحوم۔ محترم قارئین، سید مبارک شاہ صاحب 1961 میں چکوال میں پیدا ہوئے اور 2015 میں راولپنڈی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور سید شاہ صاحب جو تھے یہ سول سروسز سے ریلیٹڈ تھے۔ انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف کتب جو ہے وہ تحریر کی، خصوصاً شاعری کے حوالے سے۔ ان کی پہلی کتاب جنگل گمان کے 1993 میں منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد ہم اپنی ذات کے کافر نامی کتاب آئی، اس کے بعد مدار نارسائی آئی۔ تو آج ان کی 2 کتابیں میرے تک پہنچی ہیں، تو ان 2 کتابوں کا تعارف اور ان کی تصاویر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ دیکھیے، ان کی ایک کتاب ہے یہ مدار نارسائی، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک کتاب ہے ہم اپنی ذات کے کافر ہیں۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہے یہ میں نے اسٹڈی کی، پڑھا ان کو، اور ان کے اندر اتنے خوبصورت اشعار ہیں اور اتنے خوبصورت خیالات ہیں کہ میں ان خیالات کو جو ہے وہ آپ تک پہنچائے بنا رہ نہیں سکا۔ تو سید صاحب کی جو شاعری ہے اس کے اندر موجودیت، تجریدیت، مابعد جدیدیت، عشق حقیقی و مجازی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لازوال موضوعات سموئے ہوئے ہیں۔ تو آج انہی لازوال موضوعات میں سے چند ایک موضوعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ محترم سامعین، ان کی شاعری پہ اقبالیات کا بڑا اثر ہے، یعنی اقبال نے اپنی شاعری کے اندر جو چیزیں اور جو فلسفی پیش کی، یہی چیزیں اور اس سے متعلق ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ان کی شاعری کے اندر خدا اور بندے کا بڑا خوبصورت تعلق پایا جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، اور یہ انسان اللہ سے محبت جو ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان مجھ سے محبت کرے۔ تو اس خوبصورت تعلق کو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمویا ہے۔ کچھ اشعار اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ انسان کسی بھی دور میں مشرک کبھی نہ تھا، انسان کسی بھی دور میں مشرک کبھی نہ تھا، پتھر کے نام پر بھی تجھے پوجتا رہا۔ پھر ایک اور جگہ لکھتا ہے، معبد میں خدا ہم نے سجایا تو ہے لیکن، معبد میں خدا ہم نے سجایا تو ہے لیکن، اس کو کبھی سینے میں بھی محسوس کیا ہے۔ ایک اور جگہ یہ بڑی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ سے محبت جو ہے ہر چیز سے بالا تر ہو کے کرنی چاہیے، انعام اور جزا کی امید سے بھی آگے نکل کے کرنی چاہیے اللہ سے محبت۔ لکھتے ہیں کہ جنت کی ہوس جن کی عطایت کا سبب ہے، جنت کی ہوس جن کی عطایت کا سبب ہے، ان کے لیے کم پڑتی ہے دوزخ کی سزا بھی۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں تصور دعا بڑا خوبصورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے جو ہے وہ دعا گڑ گڑا کے مانگنی چاہیے تاکہ اللہ آپ کی سنیں، لیکن یہاں پہ یہ ایک انوکھا تصور دعا پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس محبت اور اس تعلق کی بنیاد تو ایسی ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے بڑے ناز و انداز سے اور بڑے پیار سے اللہ سے جو ہے وہ دعا کرے۔ اور لکھتے ہیں کہ خدا کو آدمی سمجھا ہے تو، خدا کو آدمی سمجھا ہے تو، جو ایسے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو۔ اس کے بعد قیامت کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں۔ عام لوگوں نے اس طرح لکھا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، اور سب کو اپنے مال نامے کی پڑی ہوگی۔ لیکن سید مبارک شاہ جو ہیں اس حوالے سے بھی اللہ اور بندے کے تعلق کو جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہوگا۔ لکھتے ہیں، ایک حشر یہ بھی ہوگا قیامت کے دن بپا،
ایک حشر یہ بھی ہوگا قیامت کے دن بپا، انسان لپٹ کے روئے گا پروردگار سے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں قیامت میں ذرا سا تخلیہ بھی، قیامت میں ذرا سا تخلیہ بھی کہ تم سے بھی ہمیں کچھ پوچھنا ہے۔ تو یہ انہوں نے خدا اور بندے کا تعلق جو ہے بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈھیروں جو ہے وہ مسائل اور موضوعات ہیں، جن میں سے ایک اہم موضوع قحط الرجال کا ہے۔ یعنی قحط الرجال سے مراد کہ آج کے دور میں ہمیں انسان جو ہے وہ خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ انسانی صورت میں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن انسانی خصوصیات جو ہیں وہ کسی میں نظر نہیں آتی۔ تو اس موضوع کو بھی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا۔ لکھتے ہیں کہ عرصہ ہوا کہ صورت آدم نہیں ملی، عرصہ ہوا کہ صورت آدم نہیں ملی، مدت ہوئی کہ شہر سے باہر نہیں گیا۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے قحط الرجال کا نقشہ کھینچا ہے۔ محترم قارئین، ان کی شاعری میں خدا بندے کا تعلق، جبریل و ابلیس، جنت دوزخ اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کا جو بنیاد بتائی ہے اور جو بنیاد رکھی ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ یعنی ان کی شاعری کے اندر قرآن و حدیث جو ہے ان کی صورتیں ملتی ہیں، اور قرآن کے مختلف جو ہے وہ ٹکڑے ملتے ہیں، احادیث کے ٹکڑے نمونے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تلمیحات بھی قرآنی استعمال کی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات جیسے کنفیوشس ہے، اس کے بعد جو ہے بدھ، سقراط، منصور حلاج، یہ ان کی فیوریٹ شخصیات ہیں، یعنی ان کی پسندیدہ شخصیات ہے، اور ان کے حوالے سے ان کے اشعار جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور خوبصورت موضوع پہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انفرادیت کی بجائے یہ اجتماعیت پہ زور دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اقبال کو دیکھیں تو اقبال نے بھی جو ہے وہ انفرادیت کی بجائے اجتماعیت پہ زور دیا تھا۔ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ انفرادی زندگی کی جستجو، انفرادی زندگی کی جستجو اجتماعی خودکشی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ الہیات کے موضوعات جو ہے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی الہیات کے موضوعات جو ہے وہ بیان کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ موضوعات بیان کرتے ہوئے کبھی جو ہے وہ صوفی ہو جاتے ہیں، کبھی درویش، کبھی عاشق، اور کبھی ملنگ کا روپ دھار لیتے ہیں، اور اس طرح سے الہیات کے موضوعات جو ہے وہ محبت سے بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں یا رو برو ہے صورت بے شکل دیکھنا، یا رو برو ہے صورت بے شکل دیکھنا، چشمے خیال دیکھ نگاہیں سنبھال کر۔ اس کے علاوہ انہوں نے آگاہی کے دکھ کو جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر انسان کو اپنے خیالات بیان کرنے کا جو ہے وہ اگر حوصلہ نہیں دیا جاتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ انسان اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کب تک مذاق ہوگا میری آگہی کے ساتھ، کب تک مذاق ہوگا میری آگہی کے ساتھ، مجھ کو سوال دیجئے میرے جواب کا۔ ایک جگہ انسانیت کے حوالے سے اتنے خوبصورت اپنے خیالات پیش کرتے ہیں کہ بندہ خیالات کو سن کے اششکار اٹھتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کر، آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کر، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ ان کے ہاں بے باکی تکلم بھی ہے، یعنی ان کی شاعری کو پڑھ کے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی گستاخ لکھ رہا ہے، لیکن یہ ان کی محبت کا انداز ہے اللہ سے کہ یہ بڑے والہانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جسے معبود کہتے ہیں اسے تسخیر کیا کرنا، جسے معبود کہتے ہیں اسے تسخیر کیا کرنا، وگرنہ تو عطائے سے خدا بھی رام ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں غور و فکر کی دعوت بھی موجود ہے، یعنی یہ خالی عشق و محبت کی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کے اندر غور و فکر کی دعوت بھی ہمیں دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں تفکر ہو تو ایک لمحے کی بینائی غنیمت ہے، تفکر ہو تو ایک لمحے کی بینائی غنیمت ہے، وگرنہ سیب تو ٹہنی سے پہلے بھی گرا ہوگا۔ اس کے علاوہ
انسان کا خاتمہ، معاشرے کی تباہی وغیرہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر سے انصاف کا خاتمہ ہو جائیں، عدالتیں جو ہے بے ثمر ہو جائیں، عدالتیں اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام نہ دیں، تو پھر معاشرہ بھی بے ثمر ہو کر رہ جاتا ہے، بھنجر ہو جاتا ہے اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں اگر عدل کریں عدالتیں تو نہ ٹوٹیں یہ قیامتیں، اگر عدل کرتی یہ عدالتیں تو نہ ٹوٹتی یہ قیامتیں، اگر ان کا ہوتا محاسبہ کہ جو محتسم کے حساب تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے معاشرے کے بگاڑ کے حوالے سے جو ہے مختلف اشعار لکھے۔ معاشرتی ظلم ناانصافی کو بھی ہر دور کے شعراء نے اپنے کلام کا موضوع بنایا، تو انہوں نے بھی معاشرتی ظلم و انصاف کو جو ہے اپنے اشعار کا موضوع بنایا۔ لکھتے ہیں کہ بے خوف ہو کے فرد کی تذلیل کیجئے، بے خوف ہو کے فرد کی تذلیل کیجئے، اتنے شدید جرم کی کوئی سزا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ شیکسپیئر کے ہیملٹ کی طرح اس کشمکش میں ہے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ یعنی شیکسپیئر نے کہا تھا ان کے ہیملٹ میں کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، تو یہ بھی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کے الجھن کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں یہ ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے مرنے کا لطف کیا ہے، یہ ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے مرنے کا لطف۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے انسان کے یہاں پہ زمین پہ آنے اور اس کا جو یہاں پہ مقصد تھا اس کے بھول جانے کا بھی بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا ہے کہ انسان کس طرح فکر معاش میں گر کر اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑے فریب میں کاٹی ہے زندگی، ہم نے بڑے فریب میں کاٹی ہے زندگی، مقصد تمام عمر کا فکر معاش تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے دور کا، ہماری دنیا کا یہ بڑا المیہ ہے کہ انسان جو ہے ساری زندگی بڑے اچھے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو نامور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تخلیقات کرتا ہے، لیکن اس کو اس دنیا میں پذیرہ ہی نہیں ملتی، اور پھر مرنے کے بعد اس کے نام کی تختی لگائی جاتی ہے، اس کے مزار پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، اس کے نام پہ مجلے نکلتے ہیں، اور اس کے نام پہ شخصیات کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، لیکن زندگی میں اسے کوئی پذیرہ ہی نہیں ملتی، تو مرنے کے بعد اسے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک مختلف جگہوں پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آسمان تک جائے گی خوشبو میرے افکار کی، جب تعفن جسم کا زیر زمیں ہو جائے گا۔ تو قارئین اور سامعین، یہ تھے آج کے ہمارے جو ہے وہ سید مبارک شاہ صاحب کہ جن کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی، ان کی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی، خصوصاً یہ جو ہے ہم اپنی ذات کے کافر اور جنگل گمان کے، تو ان کے حوالے سے بات کی، ان کی خوبصورت شاعری کی بات کی، ان کے خوبصورت الفاظ، ان کا ایک چونکا دینے والا نیا لہجہ، تو یہ ہم نے آج یہاں پہ بات کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں خوبصورت کتابیں اچھی لگی ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، اور میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ان دونوں کتابوں کو نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنی لائبریری کی زینت بھی انہیں بنائیں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ۔